أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھتے ہیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن نقوی فرخ تاج رضوی میر عبدالولی خان نقوی بی بی صغرا کرمانی ان تمام مرحومین کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تسلسل سے مسلسل ہوتے ہوئے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نہج البلاغہ جو مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام نامی اور اسم گرامی سے منسوب ہے، اس کے پہلے خطبے کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. کل بات نعمتوں پہ ہوئی تھی کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے اور اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے نہ حق بندگی ادا کر سکتا ہے. آج اس سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت جلدی، چونکہ وقت کم ہے اور میٹر زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں کوشش کے مطابق اپنی بات کو پہنچا دوں. کہ مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، وہ خدا وہ ہے کہ جس کی صفت وصف کے لیے کوئی محدود حد معین نہیں ہے. صفت کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک اس میں ذات ہوتا ہے اور ایک اس میں صفت ہوتا ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت اگر موصوف کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ صفت نہیں کہلاتی. مثال کے طور پر ایک جو انسان جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے. ایک انسان جو طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو آپ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ صفت اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر کوئی جوڑ دے تو وہ استہزائیہ انداز ہو جاتا ہے، حقیقی انداز نہیں ہوتا. لہٰذا صفت اور موصوف میں تطابق ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے.
لیکن اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں سے کوئی ایک صفت لے لیجئے، اس کی کوئی ایک حد معین نہیں ہے، ایک صفت کی بھی، لیکن انسان کی جتنی صفات ہیں اس کی حد معین ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے انسان کا علم، اس نے علم کب حاصل کرنا شروع کیا؟ یہ قرآن نے بتایا کہ ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، عالم تو پیدا ہوئے نہیں، علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے علم حاصل کرتے چلے گئے یہ صفت بڑھتی چلی گئی، آپ کے ساتھ کے نام کے ساتھ متصف ہوتی چلی گئی، آپ عالم کہلانے لگے۔ عالم سے مراد کوئی بھی پڑھا لکھا شخص، صرف عالم دین نہیں، کوئی بھی پڑھا لکھا شخص وہ عالم ہے۔ عربی زبان میں صاحب علم کو عالم کہتے ہیں، کوئی بھی پڑھا لکھا ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی صفت ہو وہ ہم تم کو دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، پیدا ہوئے تو جاہل۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ انعام کی 57ویں آیت میں کہ وہ خدا وہ ہے کہ اخرجکم طفلا، اس نے تمہیں بچہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، طفل، ثم اس کے بعد لتبلغوا اشدکم، اس کے بعد تم کو ہم نے جوان بنایا، پھر ہم نے تم کو بوڑھا بنایا، ومنکم شیوخا، اور تم بوڑھے ہو گئے پھر۔ تو اب دیکھیے صفت باقی نہیں ہے، وہ جو اس کا بچپن تھا تو اس وقت وہ بچہ کہلا رہا تھا، وہ اس کی صفت تھی۔ جب جوان ہو گیا تو پہلی والی صفت ختم ہو گئی، جوانی کی صفت آ گئی، جوانی کی صفت گئی، اب بڑھاپے کی صفت آ گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَرُدُّكُمْ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اس کے بعد ہم اگر کسی کو بہت زیادہ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں تو اس کی نوبت یہ ہو جاتی ہے جو بچپن میں ہو جاتی تھی کہ کان تھے سنتے نہیں ہیں، ہاتھ تھے اٹھتے نہیں ہیں، پیر ہیں چلتے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے انسان پہلے کمزور تھا ہر اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ایسے ہی صفات کے اعتبار سے بڑھاپے میں آ کے کمزور ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، دیکھیں عجیب قرآن نے یہاں پر تعریف بیان کی ہے انسان کی، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جو تم نے علم حاصل کیا تھا وہ بھول گئے، وہ اب تمہارے پاس نہیں ہے، پہلے تھا، پہلے نہیں تھا، پھر آیا، پھر چلا گیا۔ تو یہ صفت عالم کب چلی گئی؟ جب انسان کے اعضاء و جوارح کمزور ہو جائیں تو اس کی صفت علم ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کی صفت علم ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور دیکھا جا سکتا ہے ان کو قرآن کی آیتوں کے مطابق کیسا ہے یا نہیں، بالکل ایسا ہے۔ اچھا تو اب دیکھیے انسان کی ابتدا نادانی، بغیر علم کے، اس کا اینڈ، انتہا، اگر وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو بغیر علم کے۔ جب یہ بات ہو گئی تو بیچ کی زندگی صرف اس کی علمی ہے، ابتدا بھی غیر علمی، انتہا بھی غیر علمی۔ تو اب اللہ نے کہا تم میں اور جنہیں ہم ہادی بنا کے بھیجتے ہیں ان میں فرق یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہ ان کی ابتدا بھی علم ہوگی، ان کی انتہا بھی علم ہوگی، اور صرف ایسے علم نہیں ہوگی جیسے تمہارا تصور ہے، بلکہ ہم اعلان کریں گے تم کو جب ہم پیدا کرتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن جب ہم اپنے ہادی کو پیدا کرتے ہیں تو ہم آواز دیتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم پہلے دیا، بھیجا بعد میں۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ صفت ہے۔ ایک مل جل کر درود پڑھیں اور عظمت محمد و آل محمد۔
دیکھیے درود کے اگر صرف فضائل بیان کرنے دیے شروع کیے جائیں درود صلوات کے تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ خود ایک مجلس ہو جائے، وہ خود ایک میٹر ہے، وہ خود ایک بیان ہے، وہ خود ایک موضوع ہے۔ درود یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ درود کی عظمت کیا ہے کہ لا شریک ہو کے اس میں شریک ہو رہا ہے۔ یہ وہ درود ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک اور خود شریک نہیں ہو رہا، پہلے معصوم فرشتوں کو کہہ رہا ہے تم بھی پڑھو، اب اللہ نے پہلی اپنی سنت بنا دی، پہلے میں پڑھ رہا ہوں پھر ملائکہ پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی درود پڑھے تو ایسے پڑھے جیسے آسمان کے ملائکہ پڑھتے ہیں، ایسے درود پڑھے جیسے اللہ پڑھتا ہے۔ تو اب ان کے ذکر کی بلندی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کے نام کا درود، تو جب بھی درود بھیجیں میری بس دستبستہ گزارش ہے چاہے کم بھیجیں مگر بھیجیں تو بلند آواز سے بھیجیں۔ محمد و آل بڑی فضیلت ہے، دل کا نفاق دور ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام سے قول منقول ہے کہ اگر گارنٹی سے تمہیں اپنی دعا قبول کروانی ہو اللہ سے گارنٹی کے ساتھ تو ہم اس کا طریقہ تم کو بتا رہے ہیں کہ اپنی حاجت درمیان میں رکھنا، پہلے درود پڑھو بعد میں درود پڑھو، بیچ میں اپنی حاجت رکھو، اس لیے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مجھ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ پہلی دعا قبول کر لوں آخری قبول کر لوں، درمیان کی نہ کروں، درمیان کی۔ تو لیس لصفتہ حد محدود، اس کی صفت کی کوئی حد معین اور محدود نہیں ہے۔ حد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بارڈر کو۔ آپ دیکھیں کتنا ہی بڑا کنٹری ہو، کتنا ہی بڑا ملک ہے، اس کی ایک جا کے بارڈر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ایک صفت کا بھی کوئی بارڈر کوئی حد معین نہیں ہے۔ یہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہاں تک اللہ کے اور صفات کو چھوڑو ایک صفت لے لو، اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن میں اللہ کی بہت سی صفات آئی ہیں لیکن ایک دو صفتوں کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سمیع و بصیر۔ جگہ جگہ قرآن میں انہ هو السمیع البصیر، نہ هو السمیع البصیر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آیا ہے نا قرآن مجید میں۔ سمیع کسے کہتے ہیں اور بصیر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کچھ نے ترجمہ کیا سننے والا، نہیں بھائی سن تو ہم بھی لیتے ہیں آپ بھی لیتے ہیں۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، سمیع کہتے ہیں بہت زیادہ سننے والے کو، بصیر کہتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے والے کو۔ تو اب یہ سمیع اللہ ہے، یہ بصیر اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو سمیع اور بصیر کا کیا مطلب ہوا؟ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا، یہ کیا مطلب؟ بہت زیادہ۔ اب آپ اسی صفت کا اندازہ لگائیے، اللہ ہے ایک، بندے ہیں لاتعداد، اربوں خربوں بندے، جب سے بندے خلق ہوئے حضرت آدم سے لے کے آج تک اللہ سے دعا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اب بندوں کے اندر زبانیں تقسیم ہوئیں، کوئی کسی زبان کا ہے، کوئی کسی زبان کا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فارسی میں بات کرتا ہے، کوئی عربی میں گفتگو کرتا ہے۔ تو اب چلیے اگر یہ کہا جائے کہ عربی میں دعا کر رہا ہے تو اللہ عربی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، محمد کو عرب میں بھیجا، تو اللہ خود شاید عرب ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ صرف سورہ حمد کی شرط، نماز کی شرط رکھیے کہ آپ عربی میں پڑھیں، اور اس کا بھی ایک ظاہری طور پر ریزن ہے، یہ ہم مسلمانوں میں کمی ہے، اللہ میں، اہل بیت میں، قرآن میں، نبی میں کمی نہیں ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص، نماز تم کو پوری عربی میں پڑھنی ہے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتے سورہ حمد کا نماز میں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے نماز میں، ورنہ نماز ہوگی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ جو ہے اس کا پیغام عالمی سطح کا تھا، وہ خود رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین، خانہ کعبہ ہدن للعالمین، عالمین اس کی نظر میں عالمین ہے، تو وہ اپنی گفتگو کو محدود نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ عربی ایک انٹرنیشنل زبان بن جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل نہیں بنا سکے، ورنہ عربی کو انٹرنیشنل زبان ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے، مطلب کیا ہے سمیع و بصیر کا؟ ایک انسان ہے امریکہ میں، اس سے دعا کر رہا ہے،
ایک ہندوستان میں کر رہا ہے، فاصلہ دیکھیے آپ، لیکن دونوں سے آپ پوچھیں تو دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہماری سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں دوں، آپ نے کوئی مسئلہ مجھ سے کہنا چاہا، مسئلہ پوچھنا چاہا، پوچھ رہے ہیں آپ، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، دوسرے صاحب شروع ہو گئے، تھوڑا سن لیا، تیسرے صاحب، دنیا کا کتنا ہی ذہین ترین انسان ہو، توجہ چاہتا ہوں، جہاں 3-4 لوگوں نے گفتگو شروع کی، فوراً وہ یہ جواب میں کہا کہ بھائی ایک ایک کر کے بولو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے بولو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اب اگر اللہ کی اس صفت کو سمجھنا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، تو وہاں چلے جاؤ جو مظہر صفات الہی ہیں، ان کے روزوں پہ جا کے دیکھو، کوئی گجراتی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، امام سے کوئی فارسی میں، کوئی عربی میں، ہر ایک اپنی زبان میں۔ اچھا، صرف ایک حاجت نہیں مانگ رہا، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی کچھ عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، لیکن امام سب کی سن رہے ہیں، اس لیے کہ جانے سے پہلے اس نے دخول میں پڑھ دیا، اشہد انکا تشہد مقامی و تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام بھی سن رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جو سب کی ایک ساتھ سن لیں اور حاجتیں پوری کر دیں، تو یہ سمیع و بصیر ہونے کا مظہر ہیں، اللہ کی ہر صفت کے مظہر ہیں۔ لیس لفظہ حد محدود ولا نعت موجود، نعت جو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے نعت، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں، کیا کروں، ورنہ جو ہے وہ انہی لائنوں میں گزر جائے گا سب پورے ایام۔ نعت موجود، نعت ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے بھائی نعت نبی پڑھ دی، یہاں نعت سے مراد نعت خدا نہیں ہے کہ کوئی اشعار میں آپ نعت کہہ دیجئے اللہ کی، یہاں نعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کی تصویر موجود نہیں ہے کہ اس کی مصوری کی جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو غصہ آ گیا، تو آپ نے کہا کہ صاحب وہ غصے میں ایسے لگتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر ان کے بل آ جاتے ہیں۔ کوئی صاحب ہنس پڑے، مسکرا رہے ہیں کہ وہ مسکرانے میں ایسے لگتے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں کہ صاحب جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کہاوتیں ہماری اردو زبان کی، ہے نا۔ تو ایک ترسیم ہو گئی اس کی شکل کی، آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اور فوٹو، پہلی تو اب تو کیمروں وغیرہ سے کھینچا جاتا ہے، پہلے جو ہے فوٹو بنایا جاتا تھا، تو کیا اللہ کا کوئی فوٹو، اگر میں بالکل صحیح ترجمہ کروں بچوں تک کے پہنچنے کی یہ بات، کہ اللہ کا کوئی فوٹو اور صورت نہیں بنا سکتا، یہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ ولا نعت موجود، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، مرسم ہو، کوئی خطاط ہو، اس کی ترسیم نہیں کر سکتا کہ کیسا لگتا ہے اللہ، کیا شکل ہے، اس کی شکل ہی نہیں ہے، اس کی شکل ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو شکل میں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ہم شکل میں معین کر دیں گے، محدود کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس چہرے میں محدود ہو جائے گا۔ تو غصہ اور خوشی یہ سب کس سے پتہ چلتی ہیں؟ چہرے سے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، مگر ایک بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے پڑھیے کہ جو اماموں سے ہماری ذات جامعہ وارد ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے نحن اوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ بنا یغضب اللہ، اللہ ہمارے غضب کو دیکھ کے غضب کرتا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو کے خوش ہوتا ہے بندوں سے، یہ اللہ کے چہرے ہیں۔ تو اگر پہچاننا ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ لو کہ یہ تم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم علی کی خوش آمد میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے،
اصل میں ہم یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ مولا خوش ہو جائیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مولا خوش ہو جائے۔ ولا نعت موجود ولا وقت معدود، اس کو وقت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، رہبانیین میں سے، عیسائیوں کے جو رہبر ہوتے ہیں ان میں سے، آ کے مولا سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ہے؟ تو مولا نے کہا کہ وہ جب سے ہے جب سے یہ لفظ کب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ وقت بنایا بھی اس نے ہے، وہ اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا وہ چلا گیا، ایک دوسرا آیا ذرا ذہنی سطح سے اس سے کم تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا، تو مولا نے اسے بالکل بچوں کی طرح سمجھایا۔ کہا اچھا اللہ کب سے تھا؟ کہا یہ بتاؤ 4 سے پہلے کیا ہے؟ ما ہوا قبل الاربعہ، تو اس نے کہا ثلاثہ، 3۔ کہا ما ہوا قبل الثلاثہ، 3 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 2۔ کہا ما ہوا قبل الاثنین، 2 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1۔ کہا ما ہوا قبل الواحد، 1 سے پہلے کون سی گنتی ہے؟ تو کہا کوئی بھی نہیں۔ تو کہا کمال ہے، یہ دنیا کا عددی وجود، اس کے 1 سے پہلے کوئی 1 نہیں ہے، تو اس خالق سے پہلے کون 1 ہوگا جو واحد بھی ہے اور احد بھی ہے؟ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ دیکھیے میرے مولا توحید سمجھا رہے ہیں کہ اچھا اس کا رنگ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ رنگ پوچھ رہا ہے اس کا، اللہ کا رنگ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ بتا کہ تو نے کسی ایسے بیمار کے قریب وقت گزارا ہے کہ جو تیرے سامنے اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کی روح نکلی ہو؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کہ جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی تو وہ کس رنگ کی تھی؟ وہ جب اس کی روح نکل رہی تھی وہ کس رنگ کی تھی؟ کہا اس کو تو میں نے نہیں دیکھا کہ کس رنگ کی تھی۔ کہا حیرت کی بات ہے، انت لا تستطيع ان تصف الروح المخلوقیہ فکیف تصف الخالق الروح، تو اس مخلوق روح کی صفت بیان نہیں کر سکتا، اس کا رنگ بیان نہیں کر پا رہا ہے، تو اس خالق کا رنگ کیا پوچھ رہا ہے جس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے، روح والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ولا اجل ممدود، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ کب سے تھا پتہ نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس کی ابتدا کے اوپر بات کی ہے تو فرمایا الاول لا اولیت لہ، وہ اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، والآخر لا آخریت لہ، اور وہ آخر وہ ہے کہ جس کے آخر میں کوئی نہیں ہوگا۔ بس یہاں رک کے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ اللہ سے پہلے تو کوئی نہیں تھا، لیکن اگر وہ خالق ہے، سب سے پہلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی مخلوق بھی ہوگی جو سب سے پہلی ہوگی، کوئی مخلوق بھی ہوگی جو سب سے پہلے ہوگی۔ اگر ہم زمین کو مخلوق اول مان لیں، اگر ہم آسمانوں کو مخلوق اول مان لیں، اگر ہم فرشتوں کو مخلوق اول مان لیں، اگر ہم ستاروں کو مخلوق اول مان لیں، اگر ہم ان درختوں کو مخلوق اول مان لیں، دریاؤں کے جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق اول ان میں سے کوئی ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ وہی طے کرے گا جس کا خطبہ ابھی چل رہا ہے، جن کے خود کی نظروں کے سامنے یہ زمینیں بھی بن رہی تھیں، یہ آسمان بھی بن رہے تھے، یہ سورج بھی بن رہا تھا، یہ چاند بھی بن رہا تھا، انہی کی نگاہوں کے سامنے بن رہا تھا۔ اسی لیے تو بتا بھی رہے ہیں کہ کیسے بن رہا تھا، اسی لیے تو بتا بھی رہے ہیں، اس خطبے میں یہی تو بتائیں گے کہ
کیسے بن رہا تھا. تو یہ ان کی صفت ہے. اسی لیے تو رسول عربی نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ، میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. اب یہاں پہ نور اول یہ ہے، مخلوق اول یہ ہے. ورنہ بھائی دنیا کہتی ہے اشرف المخلوقات انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے اگر اشرف المخلوقات انسان ہے تو آدم کس سے خلق ہوئے؟ زمین سے ہوئے، مٹی سے ہوئے. خلقہ من تراب. تو اب تراب پہلے سے موجود تھی؟ تراب پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ مٹی پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ تو اب جو پہلے ہوگا وہ افضل ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ مفضول ہوگا، ہے نا؟ جو پہلے ہوگا وہ افضل ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ مفضول ہوگا. اب آدم کیسے افضل ہو گئے زمین سے؟ توجہ چاہتا ہوں. آدم اس لیے کہ اللہ نے کہا خلقہ من تراب، ہم نے اس کو تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. مٹی پہلے سے تھی. جب مٹی پہلے سے تھی تو آپ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مٹی سے پہلے ہو، ابو تراب بن کر پہلے سے ہو موجود. اس لیے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے. علی کو رسول اللہ نے ابن تراب کا لقب نہیں دیا، ابو تراب کا لقب دیا ہے. فطر الخلائق بقدرت. مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ابتدا کی مخلوقات کی بقدرت، اپنے قدرت کے ذریعے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو معرفت کے دریا بہائے مولا نے. ہم اور آپ اگر کوئی چھوٹا سا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی چیز کی آپ یہاں ادارے تشریف لائے تو گاڑی سے آئے، آپ جو ہیں کسی کو لے کے آئے، اگر خود ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو بٹھا کے لائے ڈرائیو کرنے کے لیے، اپنے پیروں سے چل کے آئے. بہرحال انسان کچھ بھی بنائے اس دنیا میں وہ ذریعے سے بناتا ہے. یہاں تک کہ جتنی بھی آپ کی ترقی ہوئی ہے دنیا میں، یہ خلقت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ خلقت نہیں ہے، یہ ہے ایجاد. ایجاد کہتے ہیں نا، ایجاد ہوئی، یہ چیز ایجاد ہوئی، یہ چیز ایجاد ہوئی. ایجاد میں اور خلقت میں ایک فرق یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کو دیکھ کر یا اس کے ذریعے سے بنائی جائے وہ ہے ایجاد، اور جو چیز بغیر کسی کے ذریعے سے بنائی جائے وہ ہے خلقت. نہیں، اب میں الفاظ کو بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وجود سے کسی چیز کو وجود میں لانا یہ ایجاد ہے، اور عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا یہ خلقت ہے. عدم سے یعنی کچھ بھی نہ تھا اور اس کے بعد پیدا ہوا، یہ ہے ایجاد، یہ ہے خلقت. تو مولا نے ارشاد فرمایا خلق، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فطر الخلائق بقدرت. اس نے اپنی فطرت کے ذریعے، اس نے اپنی قدرت کے ذریعے انسان کو فطرت پہ خلق کیا. فطرت کسے کہتے ہیں؟ بہت جلدی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فطرت یعنی انسان کی طبیعت، اس کا نیچر. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ایک انسان ہنستا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس مومن ہنس رہا ہے، اس لیے کہ ہنسنا فطرت ہے. ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک کسی صرف ایک مسلمان کو نہیں لگتی، اگر کوئی انسان ہوگا اس کو بھی بھوک لگے گی. سونا ایک فطرت ہے، یہ ایک انسان کی بات ہے. کہیں کا بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اس کو نیند آئے گی، تھکے گا تو نیند آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے فطرت. جو اللہ نے فطرت اور جبلت اور انسان کے مزاج میں چیزیں رکھی ہیں، یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے انسانوں کو فطرت کے ساتھ پیدا کیا، بغیر فطرت کے پیدا نہیں کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان بغیر فطرت کے پیدا ہو گیا. توجہ ہے نا؟ اچھا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی فطرت کیا ہوتی ہے؟ جب آتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلی فطرت کیا ہوتی ہے؟ روتا ہے. ظاہر سی بات ہے، نہ روئے تو معیوب بچہ سمجھا جائے گا. ہوتا ہے نا؟
تو سب سے پہلی فطرت جو اللہ نے اس دنیا میں آتے ہی پیدا کی انسان کے ساتھ، جو زبان اس کو دی، وہ رونا تھا، وہ گریہ تھا. اور خود رسول عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ایک ہندو گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، اس کے کسی مسلم گھرانے میں لا کے دے دیجئے، وہ مسلمان ہو جائے گا بڑا ہو کے. اس کے برعکس مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، ہندو گھرانے میں پل جائے تو وہ ہندو بنے گا. وہ ابواہ ہو، اس کے ماں باپ اس کو ہندو بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. رسول کریم نے ارشاد فرمایا مذہب ماں باپ کا آتا ہے، فطرت اسلام کی ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، جب پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت پہ ہوتا ہے، اس فطرت کو بدل دیا جاتا ہے. بدلتے کون ہیں؟ ماں باپ بدلتے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فطرت بدلی کس وجہ سے بدلی؟ کہ گھر کا ماحول ایسا تھا تو فطرت اسلام بدل گئی. گھر کا ماحول ایسا تھا تو فطرت اسلام بدل گئی. اگر مسلمان کا بچہ کافر کے یہاں پل گیا تو پھر وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھ کو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ایک گھرانہ پوری دنیا میں ایسا ملتا ہے کہ جس کے یہاں کی فطرت صرف اسلام نہیں تھی جس گھرانے کی، بلکہ اس گھرانے کی فطرت عصمت تھی. توجہ چاہتا ہوں، اس گھرانے کی فطرت عصمت تھی، اور وہ گھر کوئی اور گھر نہیں ہے سوائے ابو طالب کے گھر کے، کہ ابو طالب نے پالا تو ایسا پالا کہ ایک معصوم نبی بنا، ایک معصوم امام بن گیا. توجہ، فطرت ابو طالب صرف فطرت اسلام نہیں تھی، فطرت عصمت تھی. غور کیجئے آپ اس بات پہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں. لوگ ایمان ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں، غلط. ابو طالب کا ایمان اور کفر سے کیا مطلب؟ میں تو ہمیشہ اگر بات پڑھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب معصوم تھے، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ دیکھیے معصوم تھے. کیوں معصوم تھے؟ وہ بہت سی روایتیں ہیں کہ 12ویں مسیح تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ سب چیزیں، لیکن معصوم کیوں تھے؟ اس لیے کہ بس ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دے کے گزر رہا ہوں فطرت کے حوالے سے، کہ جب حضرت مریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جتنے وہاں پر ربیین تھے، ربیین انہیں کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس میں رہ کر توریت لکھا کرتے تھے، ان کو ربیین کہتے تھے. تو جیسے آج کل حافظ قرآن کی اہمیت ہے مسلمانوں میں، ایسے اس زمانے میں ان کی بڑی اہمیت تھی. وہ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے. تو جب حضرت مریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم پرورش کریں گے مریم کی، ہم کریں گے. سب نے کہا. تو اللہ نے کہا کوئی نہیں کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا رسول کو مخاطب کرتے ہوئے، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. میرے حبیب کیا اس وقت آپ نہیں تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا اس وقت آپ نہیں تھے کہ جس وقت لوگوں نے اپنے لوہے کے قلم دریاؤں میں ڈالے؟ دیکھیں لوہے کی چاہے سوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جب پانی میں جاتی ہے تو ڈوب جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ تم اپنے لوہے کے قلم جس سے توریت لکھتے ہو وہ دریا میں ڈال دو، نیل میں. اگر ڈوب گئے تو مریم کو نہیں پال سکتے، اگر ابھر کے سطح آپ پہ آ گیا تو مریم کی پرورش کر سکتے ہو. سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم سطح آپ پہ ابھر آیا. تو لوہے کی فطرت ڈوبنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، لوہے کی فطرت ڈوبنا ہے، لیکن چونکہ قلم تھا معصوم کی طرف منسوب. توجہ چاہتا ہوں، قلم تھا ایک معصوم نبی زکریا کی طرف منسوب، تو اللہ نے اس فطرت کو بدل دیا. تو معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو فطرتیں بدل سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں،
معصوم وہ ہوتا ہے جو فطرتیں بدل سکتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت زکریہ نے، بھئی حضرت مریم تھی کون؟ صرف معصومہ، نبی تو نہیں تھی، امام تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، صاحب کتاب صاحب شریعت تو نہیں تھی، ایک صرف عصمت تھی ان کے پاس۔ ان کو پالنے کے لیے اللہ نے کہا ہر ایک نہیں پال سکتا، جو کم سے کم زکریہ جیسا نبی ہو، توجہ چاہتا ہوں، وہ پال سکتا ہے۔ اب میری تمام مسلمانان عالم سے ایک سوال ہے، تمام مسلمانان عالم سے، یہ بتاؤ زکریہ بڑے ہیں کہ تمہارے رسول بڑے ہیں؟ زکریہ بڑے ہیں معصوم یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ ہر مسلمان جو عاشق رسول ہوگا وہ کہے گا کیا تقابل رسول کا زکریہ سے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عصمت کا معیار بڑھتا جائے گا پلنے والے کا، ایسے ہی معیار بڑھتا جائے گا پالنے والے کا۔ ہے نا؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ میں اپنی بات نہیں رکھ رہا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی مولوی ملا کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس نے شرط رکھی ہے کہ معصوم کو صرف معصوم ہی پال سکتا ہے۔ اب جس معیار کا معصوم، توجہ چاہتا ہوں بھائی، اسی لیے جناب سیدہ کو مرکز عصمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا معصوم تھا نبی، اس نے اپنے آغوش میں فاطمہ کو پالا۔ فطر الخلائق بقدرت، اس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو خلق کیا، پیدا کیا۔ ابتدا، فطرہ کہتے ہیں ابتدا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں فطرہ کے معنی نہیں جانتا تھا، تو 2 عرب بدو لڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس کے پاس آ کے کہ انا فطرت البئر، انا فطرت البئر۔ اس نے کہا کہ یہ کنواں جو ہے میں نے شروع کیا تھا کھودنا، اس نے کہا میں نے شروع کیا تھا۔ تو کہا اس وقت میں سمجھا کہ فطرہ کے معنی شروع کرنے کے ہیں، تو اللہ نے اس کائنات کو شروع کیا۔ اور دیکھیے آپ، میرے مولا نے کیا کہا؟ فطر الخلائق، فطر الانسان نہیں، یہ نہیں کہ بس انسانوں کو خلق کیا، ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا نے اللہ کی صفت بیان کی تو یوں کی کہ اس نے ساری مخلوقات کو اپنی فطرت پہ بنا کے اپنی قدرت کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ اور جب میرے مولا سے سوال کیا کہ یا علی، آپ پابرکاب تھے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، جلدی میں تھے، جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سوالی آیا، اور سوالی آنے کے بعد ایسے موقع پر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے، معاف کیجئے گا ذرا ٹائم ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، آ کے جواب دیں گے۔ لیکن مولا وہ ہیں ہی کیا کہ جو کے پاس سوالی آئے اور خالی چلا جائے؟ خالی چلا جائے نہیں، خالی نہیں گیا۔ مولا کائنات پابرکاب ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہے ہیں، آ کے اس نے سوال کیا مولا آپ بھی جلدی میں ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آخر اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ دین کہتے کس کو ہیں؟ تو مولا نے 2 جملوں میں پورے اسلام کو سمیٹ کے اس کو بتا دیا، طاعت الخالق و خدمت المخلوق، اللہ کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہی دین ہے۔ اللہ کی اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ امام نے یہ نہیں کہا مومن کی خدمت، متقی کی خدمت، مسلمان کی خدمت، انسان کی خدمت، نہیں، مخلوق کی خدمت۔ اب مخلوق کی خدمت میں درخت بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، زمینیں بھی آ گئیں، انسان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہو، تم اس کو مخلوق سمجھ کے اس کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اور اگر یہی پیغام آج کے ٹیررسٹ لوگوں تک پہنچ جائے کہ اس کو چھوڑ دو، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے چھوڑ دو کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ نادان، تو اس کو کافر کہہ کے قتل کر رہا ہے۔ بھائی اگر کافر کہہ کے قتل کر رہا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، تو اللہ پیدا ہی کیوں کرتا؟ وہ قادر ہو کے پیدا کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
اور تو قتل کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہے. نہیں نہیں، یہ جو انداز ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کافروں کو پیدا کیوں کیا؟ توجہ چاہتا ہوں. ان کافروں کو پیدا کیوں کیا؟ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ اللہ نے ان کافروں کو کیوں خلق کیا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا تمہارے کردار کا امتحان لینے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے کردار کی شمع ایسی روشن کرو کہ جو اللہ کے منکر بندے ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں تمہارا کردار دیکھ کے، تمہارا کریکٹر دیکھ کے. اور اگر 1 لاکھ کی آبادی کے شہر میں تم اکیلے ہو تنہا، تو وہ جو 1 لاکھ لوگ ہیں انہیں اپنے پرابلمز اپنے مسائل لے کے تمہارے پاس آنا چاہیے، اس لیے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. توجہ چاہتا ہوں. یعنی ہمارا چاہنے والا اتنا ہوشیار، اتنا عقل مند، اور اس کی شخصیت اتنی مرکزی ہوتی ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگ اپنا سوال لے کے اپنے پرابلمز لے کے تمہارے پاس آئیں. یہ مولا اپنے چاہنے والے سے وصیت کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو اب مولا کا چاہنے والا کیا ہوا کہ ایک اکیلا 1 لاکھ کے مسئلے سولو کرتا ہو. یہ ہے مومن. توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے مومن. تو جب مومن 1 لاکھ لوگ کے مسئلے حل کر سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہو، توجہ چاہتا ہوں، تو اب اس کو مومنین میں محدود مت کیجیے گا. وہ حلال مشکلات اور مولائے کائنات ہوا کرتا ہے، وہ پورے دنیا کے مسئلے حل کرتا ہے. اور کیوں نہ حل کرے؟ اس لیے کہ حلال مشکلات. اور یہ وہ در ہے کہ جس در کے اوپر ہر ایک آیا. میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، کل ایک عیسائی کا قصہ بیان کیا تھا راہب کا. آج میں آپ کی خدمت میں ایک یہودی کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. شام کا بہت بڑا تاجر ہے، یہودی ہے، بزنس مین ہے، کروڑ پتی ہے. اس کی ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، اکلوتی بیٹی، اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے اس کی. اس سے کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، سنا ہے جو مسلمانوں کے رسول ہیں وہ کسی کو منع نہیں کرتے، رحمت للعالمین ہے، شاید وہ شفا دے دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی نابینا بچی کو لے کر مدینے آیا. اس کو مدینے آ کے پتہ چلا کہ رسول کریم کا وصال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اسے بڑا افسوس ہوا اور وہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا مدینے ہی میں ایک یہودی کے باغ میں. وہاں سے سلمان فارسی کا گزر ہوا. سلمان فارسی نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور اس نے سلمان فارسی کو دیکھا تو سلمان فارسی کے چہرے کے اوپر نور پڑھ کر اس نے ان کو روکا، اس لیے کہ اس سے پہلے اور بھی لوگ گزر چکے تھے. توجہ چاہتا ہوں، گزر چکے تھے، لیکن اس یہودی کی ہمت ان سے سوال کرنے کی نہیں ہوئی. چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن سلمان فارسی سے کہا، جبکہ بزرگ تھے اصل یہ ہوئے تھے. 250 سال کی عمر ہوئی ہے سلمان فارسی کی، اور ایک روایت میں 500 سال کی ہوئی ہے، مختلف روایتیں. تو بہرحال آ رہے تھے سلمان فارسی. کہا کہ بھائی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہاں بتائیے. کہا میں شام سے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہ یہ میری بچی ہے، نابینا ہے، رسول کے پاس لایا تھا، میں نے سنا رسول نہیں رہے. کہاں؟ کہا ٹھیک ہے، اب میں واپس جانا چاہ رہا تھا. تو کہا کہ تم واپس مت جاؤ، میں تم کو ایک طبیب بتا رہا ہوں. ایک طبیب. کہنے لگا میں تو بہت طبیبوں اور حکیموں کے پاس لے کے گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو سلمان فارسی نے جواب دیا کہ یہ وہ طبیب ہے کہ جس کے پاس میں لے کے جا رہا ہوں کہ گارنٹی سے شفا ملے گی، گارنٹی سے ملے گی. میں تم کو ایسے در کے اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ جو کبھی خالی واپس نہیں گیا. کہا اچھا چلو. اب آپ دیکھیں کتنا بھروسہ تھا سلمان فارسی کو میرے مولا کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا. مولا سے انہوں نے اجازت نہیں لی سلمان فارسی نے، بلکہ اس یہودی کو اور اس کی بچی کو لے کے آ گئے مولا کے در پہ. دق الباب کیا
ایک مرتبہ مولا نکلے کہ کیا بات ہے؟ کہا مولا ایک سوالی کو لے کے آیا ہوں، مذہب اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہودی ہے، اس کی بچی ہے، نابینا ہے، اسے شفا چاہیے، کہ گھر کے اندر آ جاؤ۔ گھر کے اندر لے آئے اور تھوڑی دیر بعد ایک مرتبہ کہا کہ یا علی بس آپ سے گزارش ہے شفا دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ علی نے سلمان سے کہا کہ سلمان جا کے ذرا میرے حسین کو بلا لاؤ، جا کے میرے حسین کو بلا کر لے آؤ۔ ایک مرتبہ سلمان جاتے ہیں اور امام حسین کو بلا کر لاتے ہیں۔ دیکھیے آخری ایام چل رہے ہیں عزاداری کے، تو ہمیں پرسہ بھی دینا ہے بی بی کو۔ سلمان گئے امام حسین کو بلا کر لے آئے، مولائے کائنات نے ایک ظرف میں پانی رکھوایا اور امام حسین سے کہا کہ اس ظرف میں بیٹا آپ اپنا ہاتھ ڈال کے نکال لیجیے۔ امام حسین نے اس برتن میں جس میں پانی تھا اپنا ہاتھ ڈال کے نکال لیا۔ جیسے ہی نکالا ایک مرتبہ امام نے اس بچی سے کہا، اس کے سامنے ظرف رکھا کہ تم اپنا ہاتھ اس میں ڈالو اور اس پانی کو اپنی آنکھوں پر لگا لو۔ جیسے ہی لگایا اس کی آنکھیں آ گئیں، آنکھیں آ گئیں تو ایک مرتبہ سلمان نے یہودی کو دیکھا اور یہودی سے کہا کہ دیکھ تم نے مجھ سے کہا تھا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن یہودی کشمکش میں ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا کائنات کی طرف رخ کر کے کہا یا علی اب میں اپنے باپ کا انتظار نہیں کروں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ، کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا شفا مل گئی۔ ایک مرتبہ یہودی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑنے کے بعد چونکہ بزنس مین بہت بڑا تھا، تاجر بہت بڑا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی اگر آپ کہیں تو میں کچھ دولت کا حصہ آپ کے یہاں لا کے پیش کر دوں۔ امام نے کہا ہمارے گھر سے دولتیں تقسیم ہوتی ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب وہ جانے لگا تو یہودی نے ایک دوسری گزارش کی، کہا اچھا مولا آپ نے میری گزارش نہیں مانی، ایک گزارش اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی جس کو آپ کے بیٹے حسین کے صدقے میں شفا ملی ہے، یہ بچی کچھ دن آپ کے گھر خادمہ بن کے رہ جائے، خادمہ بن کے رہ جائے تاکہ یہ آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم کی خدمت کر سکیں۔ امام نے قبول کر لیا، بچی رہی، باپ چلا گیا شام۔ دیکھیے کیسا بھروسہ تھا اس گھر پر، کیسا بھروسہ تھا اس گھر پر کہ اپنی اکیلی بچی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جب شام پہنچا اور وہاں اس نے اس معجزے کو بیان کیا تو کچھ لوگ سن کر ایمان لے آئے اور اس کے بعد کچھ لوگ اس کے ساتھ پھر مدینے آئے، 2 مہینے کے بعد آئے اور آنے کے بعد دیکھا اور دیکھ کے ایمان لے آئے۔ لیکن بس عزیزان گرامی سنیں آپ اس کے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ پھر جب جانے لگا تو اپنی بچی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تمہاری بہنیں تمہیں یاد کر رہی ہیں، تمہارا بھائی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے بابا خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا اچھا ماحول کسی گھر کا نہیں دیکھا، مجھے ذرا زینب و ام کلثوم کی اور خدمت کرنے کا موقع دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ باپ پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کل ملا کر 6 مہینے اس گھر میں یہ بچی رہی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور جب رخصت ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ اسی بچی نے جناب زینب کے قدموں پہ سر رکھ کے ایک جملہ کہا بی بی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ اسی بچی کا آگے بڑھ کر نام ہوا تھا ہند، جو یزید کی زوجہ تھی۔ چونکہ یہودی بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے بعد اور اس کی بزنس میں برکت ہوئی تو بہت بڑا بزنس مین ہوا، تو زبردستی یزید کے باپ نے ہند کو یزید کی زوجیت میں دے دیا اور اس کی زوجہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد عزیزو وہ موقع بھی آیا کہ جب رات کا سناٹا ہے اور ایک خرابے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ایک مرتبہ ہند آئی یزید کے پاس اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہ کچھ خارجیوں نے خروج کیا ہے، یہ اسی قافلے کے لوگ ہیں۔ کہا میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا ایسے مت جانا، توجہ چاہتا ہوں، ایسے مت جانا، اس لیے کہ تم ملکہ ہو، تم شہزادی ہو، ٹھیک سے اپنے سر پہ چادر اوڑھ کے جانا۔ اللہ اکبر۔ ہند نے کہا ٹھیک ہے، اسے ابھی باہر کا مرقع پتہ نہیں تھا، چنانچہ کچھ محافظ عورتوں کے ساتھ شمع لے کے جب چلے ہیں اور آگے چلے تو ایک مرتبہ جب شمع کی روشنی اندھیرے زندان پہ
پڑی تو ہند نے دیکھا کچھ بیبیاں ہیں جو گھٹنے میں سر دے کے رو رہی ہیں اور حسین حسین پکار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہند سمجھی نہیں کہ یہ کون ہے، قریب گئی، مظلوم لگی، قریب گئی ہند، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ وہاں جا کے پوچھا کہ ان بیبیوں میں سب سے بڑا کون ہے، تو ایک مرتبہ کہا یہ ہے، جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، پہنچی وہاں پر، اور پہنچنے کے بعد کہا اے بی بی تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے جواب دیا ہم کربلا سے آ رہے ہیں، ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ بس کربلا کا نام سنا، ابھی ہند نہیں سمجھی، ابھی نہیں سمجھی۔ اس کے بعد کہا اچھا ایک بات بتائیے آپ رہنے والی کہاں کی ہیں، آپ رہنے والی کہاں کی ہیں؟ بس زینب نے کہا مدینے کی رہنے والی۔ جیسے ہی کہا مدینے کی رہنے والی ہیں، جیسے ہی زینب نے کہا ہند سے مدینے کے رہنے والی ہیں، ایک مرتبہ ہند نے ہاتھ جوڑے، کہا اچھا بی بی مدینے میں کس جگہ؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں نام لیا، ایک مرتبہ کہا اے بی بی آپ اگر محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہیں تو میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوں گی۔ ایک مرتبہ زینب خاموش ہوئی، کہا کہ اچھا آپ جواب نہیں دیتی، لیکن میں ایک بات اور بتاتی ہوں، میں وہاں 6 مہینے رہ چکی ہوں، میری ایک شہزادی ہے جس کا نام زینب ہے جو حسین کی بہن ہے، آپ ان کو جانتی ہیں کہ نہیں جانتی؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہند اگر تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لو گی، تو کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ اس لیے کہ میں زینب کی خادمہ رہ چکی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، کہا اے ہند میں زینب ہوں، یہ 4 برس کی سکینہ۔ بس چند جملے اور عزیزو، آخری جملے میں نے اب ان ایام میں اسی لیے تھوڑے سے ادھر فضائل میں، لیکن یہاں مصائب بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ امام تشریف لاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، انشاءاللہ کبھی واقعہ آپ کا کرنٹ واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزو یہ قافلہ جب انقلاب کی شکل پیدا ہو گئی شام میں، یزید نے ڈر کے، خوشی سے نہیں، ڈر کے اس قافلے کو آزاد کیا، اور پوری تفصیل نہیں پڑھنی، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچا ہے، آخری جملے ہیں، 2-3 منٹ کی اور آپ حضرات کو سماعتوں کو زحمت دوں گا۔ جب مدینے پہنچا تو مدینے سے پہلے سید سجاد نے قافلہ رکوا دیا اور بشیر سے کہا کہ بشیر جاؤ اور اعلان کرو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر مدینے پہنچتا ہے اندر، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بشیر کہ وہ شعر عربی زبان میں مشہور ہیں کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، قتل الحسین وادمعی مدرار فادمعی مدرار، قتل الحسین فادمعی مدرار، والجسم منہ بکربلا مضرج والراس منہ علی القناة یدار۔ اے مدینے والو، مدینہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہا، اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے، ان کا جسم کربلا کی تپتی ریتی پہ پڑا رہا اور ان کا سر نوک نیزہ پہ دیار بدیار پھرایا جاتا رہا۔ بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں علم عباس ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچایا تو میں نے دیکھا کچھ بیبیاں گھروں سے باہر نکلی، ان کی ایک بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ ہمک کے نیچے آیا، آنے کے بعد میری ابا کا دامن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مجھ کو دیکھ کے کہا شیخ تیرے ہاتھ میں میرے بابا کا علم کیسے آیا؟ تیرے ہاتھ میں میرے بابا کا علم کیسے آیا؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزو ایک مرتبہ یہ ساری ہاشمیات پہنچی وہاں جہاں سید سجاد ٹھہرے ہوئے تھے۔ سید سجاد نے ایک ایک شہید کا حال بیان کیا، فاطمہ صغرا بھی موجود تھی، سب کی مصیبتیں سید سجاد بیان کر رہے تھے۔ جب سب بیان کر چکے، اب ایک مرتبہ خاموش ہے سید سجاد،
کس طریقے سے علی اصغر کو مصیبت کو بیان کرے کہ ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ اپنی جگہ سے اٹھی، ماں و باپ کے قریب آئی، ماں و باپ کی ابا کا دامن ہٹایا، آگے بڑھی، زینب کے چادر کا دامن ہٹایا، ام کلثوم کی چادر کا دامن ہٹایا۔ سید سجاد نے کہا بات جتنا رونا اور رو لیجئے گا۔ سید سجاد نے کہا اے بہن صغریٰ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اے بھائی آپ نے سب کی شہادت بیان کی، علی اصغر جوان تھے، قاسم نوجوان تھے، اون محمد چلنے لائق تھے، لیکن میرا بھائی علی اصغر میدان میں چلنے لائق نہ تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ رباب نے ایک پوٹلی نکالی، جلا ہوا جھولا نکالا، ننھا سا کرتا نکالا، کہا اے صغریٰ یہ تمہارے بھائی اصغر کی نشانیاں ہیں۔ اے صغریٰ اللہ لعنت اللہ ماتم میں اس کا۔ حسین 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 فضان زینب نے کہا بی بی مدینہ گیا، آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا، نزدیک یثرب جب ہوا، فضان زینب نے کہا بی بی مدینہ گیا، 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 بی بی مدینہ گیا۔ اب ختم ہے اپنا سفر، اب ختم ہے اپنا سفر، آتا ہے اب مجھ کو نظر، اب ختم ہے اپنا سفر، وہ سامنے یثرب نگر، مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا۔ اہل مدینہ آئیں گے، اہل مدینہ آئیں گے، برباد ہم کو پائیں گے، بےتاب سب ہو جائیں گے، اہل مدینہ آئیں گے،
ہو جائے گا محشر بپا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا سرور نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر اکبر نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر اصغر نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر صغرا کا ہوگا حال کیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دول نبی عید بندے بونے روا شد یسرب دا چینش دے شد فضا زینب دا ہوئے بی بی مدینہ بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ آ گیا عباس اب آ جائیے عباس اب آ جائیے پانی نہیں اب چاہیے عباس اب آ جائیے ہمت ہی میں بندوائیے عباس اب آ جائیے روزہ نبی کا گیا بی بی مدینہ گیا مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بیمار و لاغر ناتواں بیمار و لاغر سجاد کرتے ہیں بیان آل نبی کا کاروان گرنا کشتی میں بھیجا جائے گا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا دن ہے عزا کے لوگوں فرشے عزا بچھاؤ دن ہے عزا کے لوگوں فرشے عزا بچھاؤ دن ہے عزا کے لوگوں فرشے عزا بچھاؤ غم اپنے بھول جاؤ غم شاہدی مناؤ دن ہے عزا کے لوگوں فرشے عزا بچھاؤ دن ہے عزا کے لوگوں فرشے عزا بچھاؤ مظلوم کا یہ ماتم
ایک در سے زندگی ہے، مظلوم کا یہ ماتم ایک در سے زندگی، مظلوم کا یہ ماتم ایک در سے زندگی ہے، پیغام کربلا کا دنیا کو پھر سناؤ، عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، زینب کا تھا یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، زینب کا تھا یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، زینب کا تھا یہ نوحہ گھر لٹ گیا ہمارا، کوئی نہیں ہمارا بابا مدد کو آؤ، فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، کہتی تھی یہ سکینہ ہوں 3 دن سے پیاسی، کہتی تھی یہ سکینہ ہوں 3 دن سے پیاسی، کہتی تھی یہ سکینہ ہوں 3 دن سے پیاسی، میدان سے آ کے امو پانی مجھے پلاؤ، عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، لیلا یہ کہہ رہی ہے اکبر میرا کہاں ہے، لیلا یہ کہہ رہی ہے اکبر میرا کہاں ہے، لیلا یہ کہہ رہی ہے اکبر میرا کہاں ہے، لاش پہ جاؤں کیسے رستہ مجھے دکھاؤ، عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، دن ہے عزا کے لوگوں فرش عزا بچھاؤ، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار
دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، چلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، علی عبید کو بچانے والی، علی عبید کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بن کے عباس دکھانے والی، بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، بعد بھائی کے سلانے والی، بعد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جب رہائی ملی ہائے سادات کو، پھر بلایا گیا مولا سجاد کو، تخت پہ تھا یزید، بولا سجاد سے خون بہا لے لے شہدائے عاشور کا، رو کے سجاد نے یہ کہا سن لے بدبخت اے بے حیا، ارے کیا تو دے گا ہمیں خون بہا، ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہم ہیں اولاد خیر النساء،
چھینی تو نے کمائی پھوپھی کی میری، بھائی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، لائے اکبر کو خیمے میں شہ جس گھڑی، بولے بابا سے اکبر اے ابن علی، ہم کو کرنا ہے وعدہ وفا، ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا، ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہمیں اولاد خیر النساء۔ اور کیسے بھولوں گا میں شام کا وہ سفر، میری ماں بہنیں بازار میں ننگے سر، میری ماں بہنیں بازار میں ننگے سر، اور تماشائی اپنے سجاتے تھے گھر، بولی زینب پھوپھی میری ہر موڑ پر، کوئی تو دے دے ہم کو ردا، ہمیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا، ہمیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا ہمیں اولاد خیر النساء۔ مولا سجاد نے جب یہ گریہ کیا، ایک ملازم کو حکم یزیدی ہوا، ایک ملازم کو حکم یزیدی ہوا، لے کے آلوٹا اموال عاشور کا، پھر حرم میں اٹھا ایک شور و بکا، حال کیا یہ ہمارا ہوا، ہمیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا، ہمیں جی ماشاءاللہ، رو کے سجاد نے یہ کہا ہمیں اولاد خیر النساء۔ ہائے کیسا سبیب وہ کوہرام تھا، ہائے کیسا سبیب وہ کوہرام تھا، آئے شہداء کے سر جب برائے عزا، آئے شہداء کے سر جب برائے عزا، باپ کے سر کو بیٹے نے جس دم تکا، روئے سجاد بابا کے سر سے کہا، جیت لی ہم نے کرب و بلا، ہم ہیں اولاد خیر النساء، رو کے سجاد نے یہ کہا، ہم ہیں اولاد خیر النساء۔